اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ایک بڑی ہی دلچسپ خبر آج میں نے اخبار میں پڑھی۔ خبر تو بہت مزیدار ہے، تو پہلے تو آپ کو میں خبر سناتا ہوں اور پھر خبر پڑھنے کے بعد جو بات میرے ذہن میں سب سے پہلے آئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بر اعظم جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے سوازی لینڈ۔ سوازی لینڈ میں ایک 22 سالہ لڑکی اپنے ملک سے فرار ہو گئی ہے، اور فرار ہونے کے بعد اس نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ہے۔ یہ 22 سالہ لڑکی کیوں بھاگی؟ اس کا نام ہے سلا ٹینٹسوالو نوبینی۔ یہ اس لیے بھاگی کہ وہاں کا جو 45 سالہ بادشاہ تھا وہ 12 خواتین سے شادی کرنے کے بعد اب اس سے بھی شادی کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ بھائی بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ تو 12 سے پہلے ہی کر چکا ہے شادی، یہ 13ویں سے بھی کر لے گا، بادشاہ ہے، تو یہاں سے بھاگتے میں ہی عافیت سمجھو اور نکل لو۔ تو وہ تو وہاں سے بھاگ گئی اور برطانیہ چلی گئی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس خبر کا ایسا کیا تعلق ہے کہ میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں، ہے مزیدار بڑی خبر۔ تعلق یہ ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ جو 22 سالہ دوشیزہ ہے سلا ٹینٹسوالو نوبینی، تو مجھے اس کی قسمت پر رشک آیا۔ اس لیے رشک آیا کہ وہ تو بھاگ بھی سکتی تھی اور بھاگ گئی، لیکن ہم عوام الیکشن میں ووٹ دینے سے نہیں بھاگ سکے، اور ہم پر بھی یہ جو جابر بادشاہ تھا جو ہم سے 12ویں مرتبہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور ہم نے مجبور ہو کر، کاش کہ ہم بھی اس 22 سالہ لڑکی کی طرح ہوتے کہ ووٹ سے اپنے آپ کو خود ہی محروم کر دیتے اور بھاگ جاتے، کیونکہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کاش کہ ہم بھی کہیں سیاسی پناہ لے لیتے، کاش کہ ہم عوام بھاگ سکتے ہیں، ہم بھی اس 22 سالہ دوشیزہ کی طرح کہیں چھپ سکتے جا کے، لیکن ہم نہیں چھپ سکے۔ ہمیں بہرحال بہت جذباتی کر دیا تھا ہمارے اپنے میڈیا نے، اور ہم ووٹ دینے باہر نکلے، اور یہ بھی بہت دنوں کے بعد یہ راز کھلے گا آپ پر کہ کوئی 60% پولنگ نہیں ہوئی تھی، یہ بہت کم پولنگ ہوئی تھی۔ ابھی تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن اتنے جعلی ووٹ پڑے ہیں کہ یہ 60% والی پولنگ نہیں ہے۔ لوگ بہت کم نکلے تھے، بہت زیادہ تعداد میں نہیں نکلے تھے، نکلے ضرور ہیں، زیادہ ضرور نکلے ہیں، لیکن اتنی بھی زیادہ تعداد میں نہیں نکلے تھے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے 70 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور فلاں ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ سب وہی لوگ واپس آئے ہیں۔ اور اب جو میں روزانہ خبریں پڑھتا رہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہی سب چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ میں بڑا سمجھتا تھا 2-4 چیزوں کے بارے میں، اور میں برملا اس کا اظہار کروں گا، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وہ بھی ایک ایسے شخص کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ میں سوچتا تھا ناظرین محترم کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو ہم سبھی ٹیلی ویژن پر اپنے رہنماؤں کی تقاریر سنا کرتے تھے، مختلف قسم کے ہم گانے بھی سنتے تھے جو ان کی پارٹیز نے تیار کیے ہوئے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان تمام تقاریر کا ہدف ایک ذات ہے، اور اس کا نام ہے آصف علی زرداری، جو کہ ہمارے ملک کے صدر ہیں، صدر پاکستان۔ اور خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے، اس شخص نے ملک کو تباہ کر دیا، کنگال کر دیا، برباد کر دیا۔ زرداری تو زر کا پجاری ہے، اس زرداری نے تو تباہ کر دیا، زرداری صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے آ کر۔ اچھا، یہ ہم ساری تقاریر سنتے تھے، تو عوام کو ایک امید بندی تھی کہ اس بار صدر مملکت کو گارڈ آف آنر کے ذریعے روانہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دونوں جماعتیں، چاہے ایک تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں جانی تھی اور ایک کو اقتدار ملنا تھا، یہ دونوں جماعتیں اسمبلی میں پہنچیں گی تو اپنے سارے اختلافات بھلا کر ایٹ لیسٹ صدر مملکت کے معاملے پر ایک ہو جائیں گی۔ اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے پرویز مشرف کی امپیچمنٹ کا اعلان کیا تھا، یعنی احتساب کا، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکلوں سے وہ مستعفی ہو کر یہاں سے روانہ ہو گئے تھے، ورنہ ان کی امپیچمنٹ ہوتی، ان کا احتساب کیا جاتا۔
لیکن بہرحال ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے مراد عوام یہ سمجھ رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو آپ ہی سمجھتا ہوں، اور یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس بار یقیناً اس نقطے پر سب متفق ہوں گے، اور آصف علی زرداری صاحب کو باعزت طریقے سے رخصت نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن اب مفاہمت کی جگہ مصلحت آ گئی ہے. پہلے مفاہمت تھی، اب مصلحت ہے. تو اب لگ یہی رہا ہے کہ وہ بہت عزت کے ساتھ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے. جانا بھی چاہیے تھا ان کو. ظاہر ہے کہ جہاں پر لوگ اقتدار کو اپنے قریب دیکھ کر، ڈیوڑی پر اقتدار کو دیکھ کر اپنی نگاہیں بدل لیتے ہوں، اپنے جملے بھول جاتے ہوں، اپنی تقاریر فراموش کر دیتے ہوں، تو پھر تو ان کو ایسے ہی رخصت ہونا چاہیے. اسی طرح میں یہ بھی سوچتا تھا ناظرین محترم کہ پرویز مشرف صاحب اب چپ چاپ نہیں نکل پائیں گے یہاں سے، بلکہ جو سلوک انہوں نے شریف فیملی کے ساتھ کیا تھا وہ تو ذاتی تھا، انہوں نے معاف بھی کر دیا، لیکن جو ملک کے ساتھ کیا تھا، اور میں یہ زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں بھی کچھ عرصے تک ان کی کیبنٹ کا حصہ رہا تھا، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ جس نہج پر آج پہنچایا ہے، تو کم از کم ان کو سزا تو بھگتنی پڑے گی. لیکن اب ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی بہت جلدی چپ چاپ چلے جائیں گے یہاں سے، تو یہ سارے لوگ نکل جائیں گے. اور میں اور آپ تبدیلی کے بڑے خواہش مند ہیں. کتنی ہمیں خوشی ہو رہی ہے. کاش ہم یہ سوازی لینڈ کی حسینہ کی طرح ہوتے، کاش ہم بھی بھاگ جاتے کہیں پر، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم پورے 8 کروڑ لوگ بھاگ کر کہاں جاتے. تو ہم نے تو ووٹ ڈالا اور یہ سوچ کے ڈالا کہ شاید تبدیلی ہوگی، لیکن بہرحال کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں تعارف کرایا تھا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے صاحبزادے ہیں جو شہید پاکستان بھی کہلاتے ہیں. علامہ سرفراز نعیمی شہید، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی آپ کا نام ہے. ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ لاہور، نائب ناظم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ممبر سنڈیکیٹ جامعہ پنجاب اور ممبر قرآن بورڈ پنجاب. خصوصی طور پر آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، کراچی تشریف لائے ہیں، کیونکہ مجھے لاہور جانا تھا پروگرامز کرنے کے لیے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں نہیں جا سکا. انشاءاللہ بہت جلد جانا ہوگا اور پھر راغب صاحب سے وہاں پر بھی گفتگو ہوگی. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرام. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر. میری کوئی بات سے آپ کو طبیعت پر گرا تو نہیں گزری؟ ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اسے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے. صحیح. تو یہ بتائیے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تبدیلی جس کا ہم سب خواب دیکھ رہے تھے راغب صاحب، وہ آ گئی ہے؟ دیکھیے، تبدیلی کے کئی مراحل ہیں. صحیح. ایک فوری مرحلہ چہروں کی تبدیلی کا یا پارٹیوں کی تبدیلی کا، صحیح، یا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کو آگے لانے کا تھا. صحیح. تو وہ تو پہلے مرحلے کے اوپر وہ کام پورا ہو چکا ہے. چہرے تبدیل ہوئے راغب صاحب؟ چہرے تبدیل ہوئے ہیں. کتنے؟ کافی چہرے تبدیل ہوئے ہیں. اندازاً پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ پرسنٹیج میں بتائیں. 30 سے 40% افراد ایسے ہیں جو کہ نئے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں. انہی کے بچے، انہی کے کزنز، انہی کے رشتہ دار؟ نئے بھی 10%، 20%؟ بھی بات مکمل کر لینی چاہیے. اصل میں جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تبدیلی کا جو نعرہ ہے وہ ہمیں خان صاحب کی جماعت کی طرف سے زیادہ منظر عام پہ آیا. اور وہ تبدیلی کا جو نعرہ تھا وہ اس قسم کا نعرہ تھا کہ مکمل چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور ایک مکمل نیا سینیریو ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا الیکشنز میں، آپ اسے کسی بھی رنگ سے لے لیجئے، بہرحال پارٹیز بدلی ہیں. ایوان اقتدار میں وہ پارٹیز آئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، جو پہلے حزب اختلاف میں تھیں، اور جو ایوان اقتدار میں تھیں وہ کچھ ختم ہو گئی ہیں اور کچھ بقایا جات کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہیں. بات یہ ہے کہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب عامۃ الناس اپنے مسائل، روزمرہ زندگی میں سہولت اور امن و انصاف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب انہیں ان کی ڈیوری پر کسی بھی قسم کی پریشانی کا حل ملتا ہوا نظر آئے گا. بہت اچھی بات. وہ چیزیں جن کا وعدہ لے کر تبدیلی کا کہا گیا ہے وہ وعدے پورے کیے جائیں گے. وہ وعدے اگر پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ حق بجانب ہوں گے کہ تبدیلی ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پچھلے دور حکومت میں آپ کے والد کو بھی شہید کیا گیا. جی. اور
جامع نعیمیہ کا صحن گواہ ہے کہ وہاں خون میں لت پت ان کا جسد مبارک پڑا تھا. جی آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری آئی اور پھر آپ نے اسے بہرحال اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ ان کے ایک بہت ہی باہمت اور باکردار صاحبزادے ہیں. آپ مطالبہ نہیں کریں گے، کبھی کہیں گے نہیں کہ اب تو اور جو تعلق میاں صاحب کا جامع نعیمیہ سے رہا ہے، میں تو خود آپ کے اجتماعات میں آیا ہوں، بار بار آپ کو کہنا بھی پڑتا ہے وہاں پر، میں نے آپ کی یہ حق کوئی دیکھی ہے کہ جب بھی آپ وہ تعلقات آپ کی اپنی جگہ، وہ بالکل وہ آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں، لیکن جہاں حق گوئی کی بات آتی ہے آپ ضرور سپاس نامہ پڑھتے ہوئے یا خطبہ استقبالیہ میں آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میرے والد کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں ہو جائیں گے گرفتار؟ انشاءاللہ تعالی انسان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس نے التجا کرنی ہے، رب کے حضور دعا کرنی ہے اور صبر کے ساتھ اپنے معاملے کو لے کر چلنا ہے. اگر کہیں پر دعا میں التجا میں شکوہ آ جائے گا تو پھر رب کا تعلق اور بندے کا تعلق کمزور پڑتا چلا جائے گا. یقیناً. تو صبر اور دعا کا مسلسل ہونا، یہ دو چیزیں انسان کو اپنے مقام تک پہنچانے میں نہایت کارآمد ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ہم مسلسل اس عمل کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور مسلسل اس کاز کو ہم بھولے نہیں ہیں، اس مطالبے کو ہم بھولے نہیں ہیں. ہم مسلسل جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم اس مطالبے کو سر فہرست رکھتے ہیں اور ہم کہنے میں کہیں پر بھی اپنے آپ کو بیک ورڈ پہ نہیں لے کے جاتے ہیں. آپ نے بھی جس طرح اظہار کیا، ہر وہ اہم موقع جس کے اوپر یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے ہمیشہ اس کو اظہار بھی کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گزشتہ حکومتوں کے اوپر ایک بدنما داغ ہے، بالکل ہے. جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ داغ موجود رہے گا. دو سوال آپ سے اور کروں گا، پھر ایک کال آپ کے لیے لیتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں مشرف صاحب جو ہمارے ملک کے صدر تھے، ان کو ایسے ہی چپ چاپ روانہ کر دینا چاہیے یا وہ سارے مقدمات جو کہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے ذاتی مچل کے اب جمع کرائے جا رہے ہیں، ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں، واپسی کا راستہ کھلتا جا رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں اسی طرح واپس؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فیصلہ وہی ہونا ہے جو طاقتوں نے سوچ لیا ہے. ان کے لیے تو صرف جو کارگل کا ایڈونچر ہے وہی ان کے تابوت پہ کیل لگا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ جو کارگل کا ایڈونچر تھا وہ سارا کا سارا کہاں پہ چلا گیا؟ 12 مئی کا جو واقعہ کراچی کے اندر ہوا، اس کے پیچھے وہ کون سا عوامی کردار تھا جس کو مشرف صاحب نے اپنے مکے کے ذریعے لہرا کے بیان کیا؟ اس طرح کی دیگر بلوچستان میں اکبر بگٹی کا جو قتل تھا اس کے پیچھے کیا صورتحال تھی؟ کس چیز کو ہم بیان کریں گے؟ ڈرون اٹیکس ہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن جس طرح ماضی میں ہوتا آیا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے حکمرانوں میں وہ ول پاور نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے وہ قومی نوعیت کے فیصلوں کو خود سے عوام کی سوچ کے مطابق کر سکیں. زرداری صاحب کو گارڈ آف آنر دیا جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی صورتحال اور کیفیت انہوں نے پورے ملک کی کر دی، اور آج عامت الناس جس طرح بلک رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے اندر اور مہنگائی میں اور دیگر معاملات کے اندر، کہ انہیں اس قسم کا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کے کرم، بہن فرمائیے. اچھا عامر بھائی، میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ایک تبلیغ کا کام دے رہا ہے. میرا سوال یہ ہے، جس سے ڈپریشن بھی ہم سب کو ہوتا ہے، کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ان کے حکمران ایسے مسلط کر دیتا ہے جن سے جان نہیں چھوٹتی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب باقی ہم لوگ اتنے گناہگار ہو گئے ہیں، ہم اتنے بربادی میں آ گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ہمارے لیے صفحہ ہمارا پلٹ دیا ہے اور کوئی بھی خیر کی گنجائش ہمارے ملک میں نہیں آ رہی ہے. ہم کہیں بھی خیر کی بات نہیں دیکھ رہے. کیا ہم پر وہ وقت آ گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، کیا ہمیں یہاں سے ہجرت کر دینی چاہیے؟ کیا ہم اسی گندگی میں رہتے رہیں؟ کیا ہماری عورتیں، ہمارے مرد جو گفتگو کرتے ہیں، جو ان کی زبانیں ہیں، جو ان کے پہناوے ہیں، کیا باقی ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں یا ہم اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہیں؟ جی بہتر. جی فرمائیے. وضاحت سے بتائیں، کیونکہ مجھے تو بہت ڈپریشن ہونے لگا ہے اور دل چاہتا ہے کہ باقی ہم کہیں چھوڑ کے چلے جائیں
ٹھیک ہے آپسی والی بات جی فرمائیے. باقی یا تو اللہ ہم سے واقعی بہت ناراض ہے, بہت ناراض ہے اللہ ہم سے. راغب صاحب عوام کے یہ جذبات ہیں اب بھی؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ہم نہ بسا اوقات مکس اپ کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی حقیقت حال ہمارے سامنے آشکارا نہیں ہو پاتی. ایک بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جامع نعیمیہ میں یہ لکھا بھی ہو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تبدیلی کا نعرہ ہم لوگوں نے لگایا لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. یہ بہت اچھی بات کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. نہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کو انفسکم و اہلیکم النار. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں اور آپ دوسرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, اپنی طرف نگاہ نہیں ڈالتے, نہ اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کو صحیح کرنے ہیں. ہم مکلف ہیں, ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اولاً. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لینے کے بعد دیکھیں کہ وقت بچتا ہے پھر ہم معاشرے کی طرف ہمیں نکلنا چاہیے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, بے شمار NGO بنی ہوئی ہیں, بے شمار لوگوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اصلاح معاشرہ کے لیے, لیکن اصلاح معاشرہ فرد کی اصلاح کے بغیر نہیں آتی ہے. ہم لوگوں نے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کی. کیا ہم میں سے ووٹ ڈالتے ہوئے ہر بندے نے یہ سوچا کہ وہ پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے یا ذاتی کردار کو ووٹ دے رہا ہے؟ ووٹ گواہی کا نام ہے, ووٹ شہادت کا نام ہے. تو اس نے اپنی اس گواہی اور شہادت کو کس جگہ پہ استعمال کیا ہے؟ کیا اس نے ایک شرعی عیوب کے حامل امیدوار کو ووٹ دے کے اسے مسند اقتدار تک پہنچایا ہے یا اس نے ایک باکردار کو ووٹ دیا ہے؟ یہ تو خود دیکھنا ہوگا. یہ تو ہمیں خود دیکھنا ہے. اور اگر ہم نے خود اس معاملے کو نہیں دیکھا تو پھر ہمیں اس ڈپریشن ہمیں شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس ڈپریشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. میں بہت شکر گزار ہوں راغب نعیمی صاحب آپ کا. ایک تو آپ تشریف لائے اور بہت ہی شارٹ نوٹس میں ہم نے آپ کو بلایا, خاص طور پر آپ کراچی اپنے ظاہر مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں کے آپ آئے ہوئے تھے. لیکن انشاءاللہ آپ سے گفتگو لاہور میں جاری رہے گی, ہم آئیں گے اور آپ کی جو محبتیں, آپ کا پیار ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. میں امید رکھوں گا کہ یہ قائم و دائم رہے گا. آپ کے والد کو ایک مرتبہ پھر ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں اب کم از کم اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب مذاکرات کی بات تو ایٹ لیسٹ ہو رہی ہے, اور یہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان سب سے ہتھیار گروا کے ان سے بات تو کی جائے. تو یہ ایک بڑا اچھا سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سرفراز نعیمی شہید کا لہو رنگ لا رہا ہے انشاءاللہ, اور وہ سب سے پہلے اس معاملے میں شہید تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اصولوں پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتوں کا سلسلہ جاری رہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ احمد رضا قادری لاہور سے ہی, یعنی آج لاہور کا پروگرام ہے یہ. تو راغب صاحب, ویسے تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, دل لگی کی بات ہے, ورنہ تو یہ راغب صاحب کا لاہور سے تعلق نہیں ہے, پاکستان سے تعلق ہے. اسی طرح احمد رضا قادری کا بھی لاہور سے تعلق نہیں ہے, پاکستان سے تعلق ہے. لیکن آج لاہور سے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو اس لیے مجھے لاہور کہنا پڑا, اور لاہور مجھے بھی بہت پسند ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے بہت ہی پیارے محبوب. ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں. بہت خوبصورت آواز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے, اور یہ آواز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں وقف ہے. تشریف فرما ہے. خصوصی طور پر آپ بھی لاہور سے تشریف لائے ہیں. علامہ راغب نعیمی صاحب کے بعد ایک اور مہمان لاہور سے, اور راغب صاحب فرما رہے تھے کہ آج کراچی سے اہل لاہور کے لیے پروگرام ہو رہا ہے, تو بلکہ اہل لاہور کا پروگرام کراچی سے ہو رہا ہے. تو یہ کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور, کچھ بھی کہہ لیجئے, ہے تو پاکستان, ہمارا پاکستان. کہیں پر بھی ہے بس پاکستان ہے. تو احمد رضا قادری صاحب کو ہم سب مل کر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے جو وظیفہ رجب المرجب کا مجھے بتلا رکھا ہے تاکہ میں وہ آپ تک پہنچا دوں,
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں بتلاتا ہوں یہ سب کچھ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ اس لیے آپ تک وہ پہنچاتے ہیں کہ جو عام سی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، وہ صرف ان وظائف کو ہی پڑھ کر الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رفع فرما دیتا ہے. اور پھر دعاؤں کے لیے تو آپ ان سے کہتے ہی رہتے ہیں، تو آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے. ایک تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے علاوہ پورے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. ویسے تو رجب کی ہر پیر اور جمعرات کو جانے نہ دیجیے، رجب المرجب کی ہر پیر اور جمعرات ضرور روزہ رکھیے، لیکن مہینے میں 3 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی اور حکم دیا تھا. تو ایک سوال بھی ہم آپ سے کر لیتے ہیں. آج مجھ سے ابھی بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ کال کر رہے تھے جب راغب نعیمی صاحب تھے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے تھے تبدیلی سے متعلق. تو ہم نے آپ کے لیے ایک کویسچن رکھ دیا ہے، آپ SMS کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنے ملک میں تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال آپ سے ہم کر رہے ہیں. کیا آپ اپنے ملک میں تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں؟ آپ SMS کر سکتے ہیں، AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے. جناب بسم اللہ، کیا کس کلام سے ابتدا فرما رہے ہیں؟ امام الکلام سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، چونکہ ماہ رجب ہے اور شب معراج اس مہینے کا خاصہ ہے، تو اس لیے، اور یہ آپ کی پڑھی ہوئی طرز ہے اور آپ کا جو میٹھا انداز ہے، کوشش کروں گا. نہیں انداز تو آپ لوگوں کا خوبصورت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے، بے شک ہاں نہیں کیا خوبصورت بات ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول اللہ یہی پھول خار سے دور ہے، سبحان اللہ. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور یہ شعر جو آپ کی پہچان بھی بنا پچھلے سال شب معراج کے موقع پر کہ سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. کہہ دو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.
کیا کہنے اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، کروں تیرے نام، سبحان اللہ 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 پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، کیا کہنے مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، کیا کہنے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، سبحان اللہ، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو علیہ وآلہ۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، دول رضا، اس بلا میں میری بلا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک کروں اللہ، مدح اہل دول رضا، رضا رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو علیہ وآلہ۔ کیا کہنے ہیں بھئی ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام جی فرمائیے۔ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، یہ مسز فردوس۔ جی مسز فردوس، جی مجھے آپ کا پروگرام بیٹا بہت ہی اچھا لگتا ہے، مہربانی جی، اور ماشاءاللہ جس دن آپ نعت خوانوں کو بلاتے ہیں وہ دن تو بس عید کا دن ہوتا ہے، ارے ماشاءاللہ، اور پھر جب آپ نعت کے ساتھ جو آپ کی عقیدت اور محبت اور جوش اور جو نبی سے لگاؤ میں دیکھتی ہوں، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بالکل میرے گھر میں ہی میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے۔ نعت ہی سے سب کچھ ہم نے پایا ہے، نعت ہی سے تو پایا ہے سب کچھ، بالکل بالکل، نعت نہیں تو ہم نہیں، کم از کم عامر لیاقت تو نہیں، نعت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نعت ہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہے۔ دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو عامر اتنی زندگی دے رب العالمین کے، آپ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر آپ کی اولاد کو اتنی ترقی اور زندگی عطا فرمائے کہ وہ آپ ان کی صورت میں دیکھیں، آمین آمین، اور ہم سب کے لیے بھی آپ بہت دعا کرواتے ہیں، کرتے ہیں، اور بہت اچھے اچھے ہمارے علماء کو آپ بلاتے ہیں، بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو پورا ورلڈ دیکھتا ہے آپ کو۔ شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، بہت عنایت آپ کی۔ کوئی ان سے فرمائش کرنا چاہیں گی؟ ہاں، شب معراج کی اس سے
شب معراج کی اس کی مناسبت سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیے اب لوگ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں ہمارے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب فرمائیے. سر میں حسن بات کر رہا ہوں اور آپ کا پروگرام میں دیکھتا ہوں روزانہ بیٹھ کے، میرے بیوی بچے کی دیکھتی ہیں سب. آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. شکریہ حسن صاحب. اور آج تو ڈاکٹر احمد صاحب آئے ہوئے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے یہ جی، اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم انہیں. جی جی. تو ایک مہربانی کر کے نعت سنا دیں ان کی. فرمائیے فرمائیے. کوئی نعت سنا دیں یہ ان کی. کوئی بھی نعت سنا دیں احمد صاحب بھائی، کوئی بھی نعت سنا دیں. اب آپ بس کوئی بھی نعت سنا دیں. عامر بھائی ایک بہت خوبصورت کلام ہے اور اس کا ردیف قافیہ بہت خوبصورت ہے. آپ سنیں گے اور آپ کا دل مزید عشق سے. بس بسم اللہ، بسم اللہ. عرش فرش پر آقا، عرش فرش پر آقا، آپ کے اجالے ہیں. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش فرش پر آقا، آپ کے اجالے ہیں. عرش فرش پر آقا، سبحان اللہ بھائی، آپ کے اجالے ہیں. میرے جیسے لاکھوں ہی، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوبارہ پڑھیے. مکرر. میرے جیسے مکرر ہی لاکھوں ہی، میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں. میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں. کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں. بس آپ کا حوالہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا جی آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے. بھائی یہ دوبارہ پڑھ دیں تو آپ نے میرا حال بیان کیا. یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں تو میرا حال بیان کر دیا آپ نے. کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں. کون سا میں زاہد ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے کون سا میں ساجد ہوں. بس آپ کا حوالہ ہے، میرے آقا آپ کا حوالہ ہے. ہم آپ کے حوالے ہیں، کیونکہ میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں. تیری نوکری آقا اصل بادشاہی. بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. تیری نوکری آقا اصل بادشاہی ہے. ان کو کیا خبر ہوگی، ان کو کیا خبر ہوگی، جن کے دل پہ تالے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو کیا خبر ہوگی،
تالے ہیں، کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، سبحان اللہ سبحان کون سا میں زاہد ہوں، کون سا حقیقت ہے، کون سا میں ساجد ہوں، آپ کا حوالہ ہے، بس آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، آپ کے حوالے ہیں، آقا آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، اور مر مٹیں گے جو ان پر لا 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 ان کو ہی میرے آقا مر مٹیں گے جو ان پر ان کو ہی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، محمد سینے سے لگاتے ہیں، وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، تو کہتا ہوں نا میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، بولو میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، اور تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ، اللہ تپتی ریت پر دیکھو بلال نے پڑھا کلمہ، آپ کے غلاموں کے عشق ہی نرالے ہیں، آپ کے غلاموں کے عشق ہی نرالے ہیں، آپ کے غلاموں کے عشق ہی نرالے ہیں، اور نوازوں کی بات کی شاید اللہ کہ مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے نوازوں کی، بے شک بے شک بے شک مثل نہ ملے گی کبھی آپ کے نوازوں کی، دین پر فدا ہو گئے، دین پر فدا ہو گئے، نازوں سے جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دین پر فدا ہو گئے، نازوں سے جو پالے ہیں، دین پر فدا ہو گئے، نازوں سے جو پالے ہیں، کون سا میں زاہد اللہ 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 آقا کون سا میں ساجد ہوں اللہ اللہ کون سا میں زاہد ہوں، کون سا میں ساجد ہوں، آپ کا حوالہ ہے، آپ کا حوالہ ہے، آقا آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ کا حوالہ ہے، ہم
آپ نے سنبھالے ہیں، عرش فرش پر آقا آپ کے اجالے ہیں۔ آپ کے آنسو دیکھ کے قسم خدا کی دل کرتا ہے کہ یہی کہتا جائے کہ آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں آقا، آپ کا حوالہ ہے، ہم آپ کے حوالے ہیں، کیونکہ میرے جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین یہ بالکل درست ہے، ہمیں لاکھ دولت مل جائے، شہرت مل جائے، آپ لوگوں کا پیار مل جائے، آپ لوگوں کی محبت مل جائے، احمد رضا قادری کو یہ مسند مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، بیوی بچے مل جائیں، گھر مل جائے، ہر آسائش مل جائے، دنیا میں عزت سے نام لینے کے لیے کوئی مرتبہ مل جائے، لیکن احمد رضا نے صحیح کہا، ہمارا حوالہ صرف آپ ہے، آپ ہمارا حوالہ ہیں اور ہم آپ کے حوالے ہیں، باقی سب کچھ یہیں پڑا رہ جاوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا، لیکن حوالہ نہیں لے جا سکتا کوئی، کیونکہ ہمارا حوالہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سچ ہے کہ ہم انہی کے حوالے ہیں۔ اے اللہ تو بس ہمیں انہی کے حوالے رکھنا، اے اللہ بس تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمارا دامن نہ چھڑانا، کیونکہ آپ کا حوالہ ہے اور ہم آپ کے حوالے ہیں، اور ہم جیسے لاکھوں ہی آپ نے سنبھالے ہیں، بے شک آپ ہی سنبھالا دیتے ہیں، آپ ہی سہارا دیتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کائنات کو سہارا دینے آئے ہیں، آپ ہی ہم سب کو سنبھالنے آئے ہیں، ورنہ احمد رضا نے تو پہلے بھی پڑھا تھا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت آپ کی اتنا خوبصورت کلام پیش کرنے پر۔ آج پروگرام کا اختتام بھی میں بس یہ کہہ کر کروں گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس دعا کے ساتھ ناظرین محترم کہ ہم سب آپ کا حوالہ ہیں، اور ہم ایسی ہستی کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ آقا ہم اپنی ذات کو، اپنے وجود کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ ہمارا حوالہ بھی ہیں، ہم بھی آپ کا حوالہ ہیں، ایک تو آپ ہمارا حوالہ ہیں اور ایک ہم آپ کا حوالہ ہیں، ہم پہچانے نہیں جانا چاہتے کسی اور کے نام سے، ہماری نسبت ہونی چاہیے غلامان مصطفیٰ، یہ بہترین حوالہ ہے دنیا کا، اسی لیے ہم آپ ہی کے حوالے ہیں، بس ہم کو سنبھال کے رکھیے گا، اور آپ نہیں سنبھالیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف نگاہ بھی نہیں فرمائے گا، آپ نے سنبھال لیا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو پھر بخشش کی تمام سرحدیں ہماری ہیں، تمام مغفرتیں ہماری ہیں، جنت کے سارے دروازے ہمارے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا اسی وقت راضی ہوگا جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، آپ راضی نہ ہوئے تو خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔